من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وعلیکم السلام. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا وكريمنا فردوس بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی مکی وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے احمد ہے محمد بیٹھ جاؤ بھائی. ختم رسول ہے مخدوم مربی ہے ور کی جھلک ہے واللیل سجا کے صبح حضرت کی لچک ہے عالم کو ضیاء میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے اللہ کا فرمان لم نشرح لك صدرك منسوب ہے جس سے ورفعنا لك ذکرك جس ذات کا قرآن. اب آج کے خصوصی پروگرام کا آغاز ہوتا ہے. اس خصوصی پروگرام کے آغاز کی ابتدا حضرت حافظ صاحب دعوت برکاتہ العالیہ کے ان مریدین کے ساتھ جو حضرت حافظ صاحب کی دعاؤں کے ساتھ بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا جن کے نام میری فہرست میں شامل ہے مرزا اظہر علی بیگ صاحب. سب سے پہلے میں مرزا سہیل بیگ چشتی صابری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ
شایا اور پھول وغیرہ لے کر سامنے آئے. میں درخواست کر رہا ہوں مرزا اظہر علی بیگ چشتی صاحب، سید ریحان، محمد عادل ابراہیم صاحب، یہ وہ 3 لوگ ہیں جو حضرت حافظ صاحب دعوت برکاتہ العالیہ کی دعاؤں کے ساتھ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے، کیونکہ حضرت حافظ صاحب دعوت برکاتہ العالیہ کبھی کسی تعلیم کی مخالفت نہیں کرتے. تعلیم کوئی بھی ہو، چاہے آپ ڈاکٹر بنو، حضرت حافظ صاحب کا یہ احساس ہے کہ آپ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، فلاسفر بنے، ایڈوکیٹ بنے، لائر بنے، جج بنے، جو بھی بنے، لیکن سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے اپنے رشتے کو مضبوط بنائیں. یہی حضرت حافظ صاحب دعوت برکاتہ العالیہ کی کوششیں ہوتی ہیں، اور اسی کوششوں کے ساتھ ان مجالس کا انعقاد بدلایا جاتا ہے، اور انہی مجالس میں حضرات تشریف رکھتے ہیں اور حافظ صاحب کی دعائیں حاصل کرتے ہیں. آج حضرت حافظ صاحب کی دعاؤں کی بدولت یہ بیرون ملک روانہ ہو رہے ہیں. حضرت حافظ صاحب کی دعاؤں کے ساتھ میں درخواست کرتا ہوں مرزا سہیل بیگ چشتی صاحب سے کہ وہ پھول اور شعر سامنے لائیں. حضرت حافظ صاحب دعوت برکاتہ العالیہ سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ ان کو تشریف فرمائیں. مرزا اظہر علی بیگ چشتی صاحب، یہ بھی حضرت حافظ صاحب کے مرید ہیں. سید ریحان صاحب، یہ بھی حضرت حافظ صاحب سے وابستہ ہیں. محمد عادل ابراہیم صاحب، یہ بھی حضرت حافظ صاحب کے مرید ہیں. تو یہ تینوں کی گلپوشی کی جا رہی ہے. حضرت چشتی صاحب کو حضرت حافظ صاحب شایع پہنا رہے ہیں. سبحان اللہ. حضرت چشتی صاحب کو حافظ صاحب دعوت برکاتہ العالیہ کے ہاتھوں دستار بندی کی جا رہی ہے، اور اسی کے ساتھ حضرت حافظ صاحب کی، کیونکہ چند ہی گھنٹوں میں ان کی پرواز ہونے والی ہے. یہ آسٹریلیا روانہ ہو رہے ہیں، اور حضرت حافظ صاحب کی دعاؤں کے ساتھ یہ یہاں سے چند ہی گھنٹوں میں ایئرپورٹ پہنچیں گے، اور وہاں سے پھر ان کی فلائٹ ہے، وہاں سے وہ پھر آسٹریلیا کے لیے روانہ ہوں گے. حضرت حافظ صاحب کی دعاؤں کے ساتھ یہ روانہ ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ چونکہ حضرت حافظ صاحب کی دعاؤں میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ جو آدمی یہاں سے، چونکہ حضرت حافظ صاحب کا چہرہ ہم تصور میں لاتے ہیں تو اللہ ہماری طبیعت کو بحال کر دیتا ہے. تو حضرت حافظ صاحب کی صحبت بابرکت میں رہتے ہوئے یہاں سے حضرت حافظ صاحب کی دعاؤں سے روانہ ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. اپنے مومنٹوں کے ساتھ، گلپوشی و شائع کے ساتھ، دستار بندی کے ساتھ، انہیں یہاں سے اپنی ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ روانہ کر رہے ہیں. سید ریحان صاحب، حضرت حافظ صاحب اپنے روحانی بیٹے کو بغلگیر کرتے ہوئے، مبارکباد دیتے ہوئے، دعاؤں کے ساتھ یہاں اس سرزمین سے روانہ کر رہے ہیں. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں وہاں بھی کامیابیاں، وہ کامرانیاں عطا فرمائے گا جس طرح یہاں وہ کامیابیاں حافظ صاحب کی دعاؤں کے ساتھ حاصل کیا کرتے تھے. آئیے سید ریحان صاحب سے درخواست کرتا ہوں، سید ریحان صاحب کو حضرت حافظ صاحب دعوت برکاتہ العالیہ شایع پہنا رہے ہیں. اس کے ساتھ کی دستار بندی، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور انہیں گلپوشی کے بعد حضرت حافظ صاحب کے دست مبارک سے ایک قلم اور ایک تسبیح کا تحفہ دیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ انہیں مومنٹوں بھی دیا جائے گا. یہ امریکہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. جس طریقے سے حضرت حافظ صاحب کے، کیونکہ لوگوں کے عام ذہنوں میں الگ بات رہتی ہے، لیکن چونکہ حضرت حافظ صاحب کسی بھی چیز کی تشریح نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ اس طریقے کے موقع فراہم کر دیتا ہے کہ لوگوں کی نظروں کے سامنے ایسے لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ ہاں بھائی یہ لوگ بھی جا رہے ہیں. ایسے خفیہ کئی لوگ جا چکے ہیں. حضرت حافظ صاحب کی دعاؤں سے اللہ نے جو مقدر بدلا ہے، کیونکہ اللہ والوں کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں اللہ ان کی تقدیر بدل دیتا ہے. وہ جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کروا دیتا ہے. تو ایسے ہی یہ تو ظاہری آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، ایسے کئی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت حافظ صاحب کی دعاؤں سے ان کی نئی دنیا بنایا ہے. حضرت حافظ صاحب کی دعاؤں سے ان کی دنیا میں خوشیاں بھی کھیل دیا ہے. آج ہماری آنکھوں کے سامنے صرف 3 دکھ رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں سے ہزاروں کی ہے جو یہاں سے جا چکے ہیں، اپنی دنیا بسا چکے ہیں، ان کے مقدرات اللہ نے بدلے ہیں. جناب سید ریحان صاحب
کی کچھ شاعر پہنایا گیا، ان کی دستار بندی کی گئی اور حافظ صاحب کے دست مبارک سے مومنٹ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ ان دعاؤں کے ساتھ حافظ صاحب انہیں امریکہ کے لیے روانہ کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک دن میں یہاں سے امریکہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ آئیے محمد عادل ابراہیم صاحب، یہ ہے پروفیسر ابراہیم صاحب کے فرزند، یہ ہیں کیمیکل انجینئر۔ حافظ صاحب کے حلقہ عادت میں ہر وہ آدمی شامل ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کون آتے ہیں کیا آتے ہیں، لیکن تعلیمی یافتہ طبقے کی بڑی تعداد حافظ صاحب سے رجوع ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے ہمارے پروفیسر ابراہیم صاحب جن کا نام حافظ صاحب کی زبان مبارک سے اکثر آپ اور ہم سنا کرتے ہیں، ان کے فرزند ہیں یہ محمد عادل ابراہیم جو کیمیکل انجینئر ہیں اور یہ بھی امریکہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ حافظ صاحب کی ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ حافظ صاحب نے نشان پہنایا ہے، دستار بندی کی جا رہی ہے، انہیں بھی مومنٹوں سے سرفراز کیا جائے گا، ایک تسبیح اور پین کا تحفہ ان کے ساتھ دیا جائے گا اور ان کی گلپوشی کی جائے گی۔ حافظ صاحب کی دستار بندی کروا رہے ہیں۔ یہ بھی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ باہر جب ہم جاتے ہیں تلاش معاش کے لیے کہیں بھی جاتے ہیں تو پہلے تو روایت ہوتی تھی، گھر کے مہمان آتے تھے، بلایا جاتا تھا، لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے کے پھول پہنایا کرتے تھے، لیکن آج کوئی کسی کا نہیں ہے۔ لیکن ایک شخصیت جو ہے جس پر ہمیشہ ہماری نظر پڑتی ہے تو وہ میرے اور آپ کے پیر ہیں، جو ہر حال میں ہماری نظر پڑتی ہے، پریشانی میں نظر پڑتی ہے، خوشحالی میں نظر پڑتی ہے۔ اور میرے اور آپ کے پیر کی سب سے بڑی خصوصیت اور شان یہ ہے، اپنے مریدوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ان کی ترقی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، پھر ان کے بچوں کی ترقی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، پھر بناتے ہیں، ان کے بچوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، ان کے بچوں کے مستقبل کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں، تو یہاں تک منزلیں طے ہوتی ہیں۔ یہ دعائیں حافظ صاحب کی جب ہوتی ہیں، ہاتھ اٹھتے ہیں دعاؤں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس طریقے کے مقدرات بنا دیتا ہے۔ حافظ صاحب دعوت برکات العالیہ بغیر ہو کر انہیں مبارکباد دیتے ہوئے انہیں یہاں سے روانہ کر رہے ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں تینوں حضرات جو حافظ صاحب کے دست مبارک سے اور پھر جانے سے پہلے بھی اپنے شیخ سے دعائیں حاصل کرتے ہوئے جب یہاں سے جا رہے ہیں تو اللہ کی ذات سے یقین کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ان کے ہم پر سربلندیاں لکھے۔ آمین۔ سبحان اللہ۔ حضرت حافظ صاحب کے ساتھ اور شہزادہ پیر طریقت مصدق بابا کے ساتھ یہ تینوں کی یادگار تصاویر اب آئیے حضرات، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے پیر سے نوازا ہے جن کی بدولت ہم قرآن اور صاحب قرآن دونوں سے آشنا ہوئے ہیں، اور صاحب قرآن کی نسبت ہی سے حافظ صاحب دعوت برکات العالیہ حضور کا چبٹ کا مدرسہ چلا رہے ہیں، جن میں عمر رسیدہ لوگ بھی شامل ہیں، اور عمر کے ایسے پڑاؤ میں جہاں علم حاصل کرنے کی عمر نہیں رہی، لیکن ایسے لوگ بھی اس قافلے میں شامل ہیں، اور حافظ صاحب کی نسبتوں کے ساتھ نگرانی میں ان کی قاعدے کی تکمیل ہوئی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی آج قرآن کی شروعات حافظ صاحب کی نگرانی میں کروائی جا رہی ہے۔ میں حضرتوں سے انہیں اللہ نے آشنا کیا تو وہ حفظ کرنے کے بھی قابل ہوئے ہیں۔ مجھے چشتی صابری صاحب جنہیں ہم آپ اور ہم اکثر مزاحیہ موڈ میں دیکھتے ہیں، لیکن ان کی سنجیدگی کا یہ عالم ہے۔ مدرسے میں حضرت حافظ صاحب دعوت برکات العالیہ کے پاس جب سے انہوں نے ذان و ادب طے کیا ہے، یہ آدھا پارہ حفظ کر چکے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہوا ہے، یہ حافظ صاحب دعوت برکات العالیہ کی کرامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہنوں کو، ان کے دلوں کو کھول دیا ہے۔ آئیے ان 5 حضرات کی حافظ صاحب دعوت برکات العالیہ کی دست مبارک سے گل پوشی کی جا رہی ہے، شال پوشی کی جا رہی ہے۔ آدھا پارہ حفظ کر چکے ہیں ماشاءاللہ۔ حضرت حافظ صاحب کے دست مبارک سے ان کی شال پوشی اور گل پوشی کی گئی، اور انہیں تسبیح کا جو ایک یادگار مومنٹو ہے اپنے پیر کی نسبتوں کے ساتھ ایک قلم
آیت الکرسی کا مومنٹو مجید صابری صاحب کو حافظ صاحب دعوت رکعت العالیہ پیش کر رہے ہیں. صاحب کے سامنے لا کر بٹھایا ہے. جو چاہے کتنے بھی خر ہو, اللہ تعالیٰ نے انہیں حافظ صاحب کے پاس آنے کے بعد ان کے دل کی دنیا کو بدل دیا ہے. تو دنیا جب بدلتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مدرسہ صفہ میں داخلہ ہوتا ہے, مدرسہ صفہ میں علم قرآن پڑھتے ہیں, عربی سیکھتے ہیں, اور پھر حافظ صاحب کے دست مبارک سے انہیں شال پوشی کی جاتی ہے, گل پوشی کی جاتی ہے, ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. یہ اصل مقصد یہ ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے, اس طرح کا پروگرام رکھتے ہوئے. اور حافظ صاحب یہی چاہتے ہیں کہ ان کی حوصلہ افزائی ہو, تاکہ جس طریقے سے تشریف صابری صاحب یہ وہ والد ہیں جن کے ساتھ ان کے بچے بھی طالب علم اسی مدرسے میں, بابا جہاں ایڈمیشن لیے بیٹے بھی وہیں ایڈمیشن ہے, وہیں کو والد کے ساتھ بچے بھی وہی کلاس میں ہیں. ساتھ میں ہمارے اجمل چشتی صابری صاحب کے تعلق سے بھی علم معلوم ہوا کہ اجمل صاحب اپنے بیٹے کو بھی اسی مدرسے میں داخلہ دلائے ہیں. جناب شفیع چشتی صابری صاحب حافظ صاحب کے دست مبارک سے شال پوشی اور گل پوشی کی بھی مومنٹوں سے مدرسہ آتے رہے. حافظ صاحب کے دست مبارک سے ان کی بھی شال پوشی اور گل پوشی کی جا رہی ہے اور مومنٹوں سے جب جناب شال پوشی اور گل پوشی کی جا رہی ہے, بڑی خاموشی کے ساتھ زان و ادب طے کرتے ہوئے حافظ صاحب سے آدھا پارہ حفظ کر چکے ہیں. یہ بھی بڑا اشتیاق ہے. حافظ صاحب کیسے حافظ صاحب کسی کو کچھ کہتے ہیں یہ تم کو کرنا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو محنت ہو رہی ہے حافظ صاحب کی, اللہ تعالیٰ اسے قبول کر رہا ہے. اور ایسے حافظ صاحب کے مدرسے میں ایسے طلباء اب جن حضرات کے قاعدے کی تکمیل ہوئی ہے اور وہ کی آج قرآن شروع ہونے والی ہے, قرآن کی ابتدا حافظ صاحب کروائیں گے. میں ان طلباء کے حافظ صاحب کے دست مبارک سے ان کی شال پوشی اور گل پوشی کی جا رہی ہے, اور ایک تسبیح اور ایک قلم تحفے میں دیا جا رہا ہے. اور قرآن مجید سب سے بڑا تحفہ جو ہے قرآن مجید کا ہے, وہ حافظ صاحب کے دست مبارک سے انہیں پیش کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ والوں کی صحبت, اللہ والوں کی نظر رہ رہے ہیں. حافظ صاحب ان کی شال پوشی اور گل پوشی کر رہے ہیں. آج ان حضرات کی قرآن کی ابتدا ہونے والی ہے تو انہیں گل پوشی کروائی جائے. حافظ صاحب کے دست مبارک سے ان کی گل پوشی ہوگی, پھر یہ تمام حضرات بیٹھے گئے, پھر اس کے بعد انہیں حافظ صاحب قرآن شروع کروائیں گے. ان کے بعد آئیے جناب رئیس چشتی صابری, یہ ایک تاجر ہیں, انہیں تسبیح اور قلم اور قرآن مجید کا تحفہ دیا جا رہا ہے. ان کے بعد جناب بے انتہا اخلاق مند ہیں. حافظ صاحب کی نسبت سے انہوں نے مدرسے میں قرآن عربی قاعدہ ختم کیا, اور حافظ صاحب کے دست مبارک سے ان کی شال پوشی اور گل پوشی اور قرآن مجید کا تحفہ دیا جا رہا ہے. علی بھائی یہ بھی حافظ صاحب سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں اور مدرسے سے تکمیل ہوئی ہے. حافظ صاحب کے دست مبارک سے ان کی گل پوشی اور شال پوشی اور قرآن مجید کا تحفہ انہیں دیا جا. سید ضمیر صاحب جو ایک تاجر ہیں کی جا رہی ہے, اور قرآن مجید. زبیر چشتی صابری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لاتے صاحب کی نسبتوں کے ساتھ مدرسے صفہ چبوترا میں داخلہ لینے کے لیے آج قرآن مجید شروع کیا, اور قرآن مجید کا تحفہ انہیں دیا جا رہا ہے قلم اور تسبیح کے ساتھ. محمد صابری صاحب سے درخواست کرتا ہوں جناب عبد القادر چشتی صابری صاحب. یہ تمام انجینئروں کی اکثریت زیادہ دکھ رہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن کا انجینئر بنا دیا ہے. حافظ صاحب کی نسبتوں کے ساتھ عبد الانور صاحب اے سی ڈیلر ان کا تحفہ دیا جا رہا ہے. جناب عبد الرحیم صاحب حافظ صاحب سے بے انتہا محبت رکھتے ہیں. جناب خلیل الرحمان صاحب جو ہمارے رحیم صاحب کے فرزند ہیں, انٹرمیڈیٹ سال دوم کے طالب علم ہیں. باوا بیٹے ایک ہی کلاس میں ہیں. حافظ صاحب کے مدرسے کی یہ سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے, لوگ شرماتے ہیں کیسا بیٹے کے ساتھ لے کے جاؤں, لیکن حافظ صاحب کی تعلیمات نے انہیں اتنا. صاحب کے دست مبارک سے جناب عبد الرحیم صاحب کے فرزند خلیل الرحمان صاحب طالب علم انٹرمیڈیٹ سال دوم کے رہے, اور بڑے اشتیاق کے ساتھ حافظ صاحب کے دست مبارک سے شال پوشی
ایسی ایک حیرت انگیز بات ہے کہ جو لوگ جلدی دنوں میں آ رہے ہیں وہ قاعدے بھی تکمیل بھی کر رہے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ قرآن بھی شروع ہو رہا ہے، حفظ کے کلاس میں بھی داخل ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کی نسبتوں کی برکت کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے پیر کی محبتوں اور شفقتوں کے ساتھ یہ شیخ حاضر ہیں اور بڑی وابستہ رکھتے ہیں، انہیں بھی حضرت حافظ صاحب دعوت برکاتہ العالیہ کے دست مبارک سے میکینیکل انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ سہیل چشتی صابری صاحب میکینیکل انجینئر، حضرت حافظ صاحب کے دست مبارک سنگم صاحب کی طرف نے انہیں یہاں حضرت حافظ صاحب کے پاس بہت ان کی جو جستجو تھی حضرت حافظ صاحب کی محبتوں کے ساتھ انہیں حضرت حافظ صاحب کی نسبتوں کے ساتھ یہ بھی قاعدہ مکمل کیے ہیں۔ اجمل چشتی صابری صاحب یہ دو جوڑی بھی بڑی کمال کی ہے۔ اجمل چشتی صابری صاحب کو اکثر حضرت حافظ صاحب کی نسبتوں کے ساتھ دیکھا کرتے ہیں، ان کے بغل میں ان کے فرزند خدمت ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ بھی اسی کلاس میں ہیں۔ یہ سب سے بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ جس کلاس میں والد ہو اسی کلاس میں بیٹا بھی تعلیم حاصل کرے، اس سے بڑھ کے خانقاہی نظام کا یہ سب سے بڑا تحفہ حضرت حافظ صاحب جو دیکھ رہے ہیں ان کے دیکھنے کے قابل ہے، لائق ستائے سکتا ہے۔ بے شک شیخ خلیل الرحمان صاحب، سید علی انور صاحب بزنس مین، سید علی انور صاحب تاجر ہیں، یہ دونوں والد اور فرزند کو حضرت حافظ صاحب کے دست مبارک سے شالپوشی گلپوشی کی گئی اور قرآن مجید کا تحفہ دیا گیا۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ حضرت حافظ صاحب نے، جیسا کہ آپ نے گزشتہ بھی ان کی تصویر دیکھی تھی کہ جو تصویر اس طرح ہمارے نسیم اعجاز نے کہا کہ تصویر بدلتی ہے، تاثیر بدلتی ہے، بھٹکے ہوئے انسان کی تصویر بدلتی ہے، تو ہمارے شاہی صاحب کی تصویر بھی یوں بدلی کہ جس طریقے سے وہاں وہ غیر مسلمین کے ساتھ رہتے تھے، بہت ادھر ہے یا ادھر ہے، لیکن جب حضرت حافظ صاحب کی نظر پڑی تو دل کی دنیا بدلی، اور آج مدرسہ صفا کے ہونہار طلبہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت حافظ صاحب کے دست مبارک سے ان شان خوشی کے ساتھ انہیں قرآن مجید کا تحفہ دیا گیا۔ محمد سلیم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائے۔ محمد سلیم صاحب، محمد سلیم صاحب چشتی صابری، حضرت حافظ صاحب کی نسبت سے جڑنے لوگ دور دور سے ضرور آ رہے ہیں، لیکن کچھ مرید ایسے ہیں جو یہ میں سے ہیں، اور حضرت قادر صاحب یہ ماشاءاللہ تیلگو کے ماہر ہیں، ریل اسٹیٹ تاجر ہیں، اور حضرت حافظ صاحب سے بے پناہ محبتوں عقیدتوں کے ساتھ مرکز خدمت عقل کھاتے ہیں، تو وہیں مدرسہ صفا چکورہ میں بھی داخلہ لیا ہے، اور ان کے قاعدے کی تکمیل ہوئی ہے۔ حضرت حافظ صاحب کے دست مبارک سے ان کی شال پوشی اور دلپوشی کی جا رہی ہے، اور انہیں قرآن مجید کا بینک کے مینیجر بھی رہ چکے ہیں، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ حافظ صاحب کے پاس جو مدرسے میں تعلیم لینے والے لوگ ہیں وہ صرف حافظ صاحب کی جب نظریں پڑی تو دنیا کے ساتھ اللہ نے انہیں دین کی فکر میں بھی مبتلا کر دیا۔ آئیے عارف صاحب، عارف بھائی صاحب MNC امپلائی، عادل صاحب، محمد امان، عارف چشتی صابری صاحب MNC امپلائی ہے، حضرت حافظ صاحب کے دست مبارک 10ویں جماعت کے طالب علم ہیں، جو حضور پوشی کی جا رہی ہے۔ فوزان علی خان صاحب، حضرت حافظ صاحب کے دست مبارک سے ان کی شال پوشی اور دل پوشی، مہاتما گاندھی کالج سے وابستہ ہے، اور حضرت حافظ صاحب کے دست مبارک سے اس طریقے سے ان کی شال پوشی اور دل پوشی کی جا رہی ہے، قرآن مجید کا تحفہ دیا جا رہا ہے۔ ان کی یہی خواہش ہے کہ حضرت حافظ صاحب کی دعاؤں کے ساتھ وہ لا کی تکمیل مکمل کرے، اور اللہ انہیں وہی وکیل بنائے جو حضرت حافظ صاحب کہتے ہیں وکیل بھی جنت میں جائے گا بشرطے کہ اس کی وکالت قرآن کی روشنی میں ہو، تو اس طریقے سے یہ بھی وکیل
عبد المجید چشتی صابری صاحب حافظ صاحب پینٹ کا تحفہ دیا گیا اور قرآن مجید کا تحفہ دیا جا رہا ہے. بڑی تڑپ کے ساتھ, بڑی عقیدت کے ساتھ حافظ صاحب سے رجوع. عادل ابراہیم صاحب, عادل ابراہیم صاحب جیسا کہ میں نے ابتدا میں بتایا کہ کیمیکل انجینئر تھے اور امریکہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. حافظ صاحب کی دعاؤں کے ساتھ قرآن بھی شروع ہونے والی ہے. حافظ صاحب نے قرآن شریف کے آغاز میں پھول کی پتی صحیح, تو یہ سب خوشی میں حافظ صاحب کی دلپوشی کرنا چاہتے ہیں. تو جناب اجمل چشتی صابری صاحب اپنے پورے بھائیوں کے حوالے سے ان بھائیوں کے ساتھ حافظ صاحب کو شایع پہنا رہے ہیں, حافظ صاحب کی دلپوشی فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. شہزادے پیر طریقت عبدالغفور مصدق صلی اللہ علیہ وسلم کی دلپوشی کی جا رہی ہے اور شایع پہنایا جا رہا ہے. سبحان اللہ. اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے دل میں حضرت حافظ صاحب کی محبت کو ایسا پیوست کر دیا ہے. جس طریقے سے تیر انسان کے جسم میں پیوست ہوتا ہے, ویسے ہی حضرت حافظ صاحب کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ نے پیوست کر دی ہے. وہ پیوست ایسی کرتی ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ حضرت حافظ صاحب کو کچھ کیا جائے. شہزادے پیر طریقت عبدالغفور مصدق صلی اللہ علیہ وسلم کی شوق اور دلپوشی کی گئی. حافظ صاحب دعوت برکات بلا دیا کہ دلپوشی کے اس مرحلے کے بعد حضرات جیسا کہ میں نے کہا کہ حافظ صاحب کی محبت اللہ نے ہر ایک کے دل میں پیوست کر دی ہے, چاہے وہ ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, عیسائی. سائی کمار صاحب حضرت حافظ صاحب کے بے انتہا خدمت مند, 13 سال سے حضرت حافظ صاحب کی نسبتوں سے وابستہ اور ہماری مجلس سے ذکر و سلوک میں ہر ہفتہ پابندی کے ساتھ شامل ہونے والے سائی کمار صاحب بھی حضرت حافظ صاحب کی خودکشی کرنا چاہتے ہیں, شوق خوشی کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی حافظ صاحب کی محبتوں سے وابستہ ہے. یہ کیا بات ہے, اللہ نے حافظ صاحب کی محبت ہر ایک کے دل میں بلا کسی مذہب و ملت و فرقہ پیدا کرتی ہے. اس کا ایک نمونہ آپ کے سامنے ہے. ایسے کئی نمونے ہم لوگ مہاراشٹر میں آپ دیکھ چکے ہیں, لیکن یہاں ایک نمونہ سائی کمار صاحب کی نشانی میں دیکھ رہے ہیں, جو حافظ صاحب کی دلپوشی اور شوق خوشی کے ساتھ مصدق بابا کی بھی دلپوشی اور شوق خوشی فرما رہے ہیں. ہر اتوار پابندی کے ساتھ مجلس سے ذکر و سلوک کا حصہ رہتے ہیں. اچھا, محبت اتنی ہے کہ دلپوشی کے ساتھ کچھ تحفہ بھی ایسا تحفہ کہ کچھ دوں میرے پیر کو, یہ ان کی طلب ہے, وہ طلب کے ساتھ وہ کچھ حافظ صاحب کو پیش کرنا چاہتے ہیں فروٹ کی شکل میں. ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے کچھ عدالتی تنازعات
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أنذرتم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم
ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ تمام مجد افضل قرآن کا بہترین قاری بنائے. آمین. اور آپ کے جو جذبات اور احساسات ہیں کہ قرآن کے بہترین پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ قرآن کے حافظ بھی بننا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام کے جذبات اور احساسات کو اپنے فضل و کرم سے آپ کے سینوں کو کھول کر آپ کے قلوب میں اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کو محفوظ فرمائے. کیونکہ اس کے بعد پھر مزید پروگرام ہے. ویسے غریب سے آپ حضرات بارہا سنتے رہتے ہیں تو ان لوگوں نے کچھ اپنے اپنے جذبات اور احساسات آپ کے سامنے بیان کریں. ان کے ان لمحات کی ایک یادگار تصویر جو آئندہ ان کی نسلیں بھی دیکھیں گی کہ اس عمر میں ہمارے بابا جان اور دادا جان نے یہ تعلیم حاصل کی تھی، تاکہ یہ بھی ان کے لیے ایک سبق ہو جائے کہ تعلیم کے لیے خاص طور پر قرآن کریم کے حفظ کے لیے یا عربی کی تکمیل کے سلسلے میں عمر کی کوئی قائد نہیں ہوتی. یہ ان کے لیے ایک درس ہے. میں عمران چشتی صاحبی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ سعید بھائی اور مدد سے ان حضرات کو میں درخواست کرتا ہوں مفتی صاحب سے کی تشریف لائیں. چلو لے لو. کیا ہے بھائی ذرا بیٹھ جاؤ نا. مرزا وہاں پر وہ نکالنا پڑتا. بیٹھے ہم لوگ تو لے رہے ہیں فوٹو میں بس. ذرا نیچے کے پھولا بھی صاف کرنا ہے تو کر کے بیٹھ جاؤ. کپڑے خراب نہ ہو. آ جاؤ بھائی آپ کی کرسی ادھر لے لو نا. ادھر لے لو. عظیم بھائی ادھر سامنے آ جاؤ. تھوڑا اور سامنے آ جاؤ. چلو آپ تھوڑا آ جاؤ. ادھر آ جاؤ بیٹا. نیچے لے لے. حضرت حافظ صاحب کی دست مبارک سے مفتی صاحب کو صدری پہنائی جا رہی ہے اور حضرت حافظ صاحب کی دست مبارک سے آپ کی شال خوشی اور خوشی ہوئی ہے. حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہ ملالیہ نے ہر موڑ پر ہر ایک اخلاقی ذمہ داری اخلاقی تقاضوں کی تکمیل کی ہے کرتے آ رہے ہیں اور ابھی اس طریقے کی اخلاقی تقاضے کی تکمیل آپ نے دیکھی ہے. آئیے حضرات بیٹھ جاؤ. نکال لو ابھی. بیٹھ جائیے. شعیب بھائی نکال لو. کچھ صاحبین جو ہمارے پیر بھائی ہیں حافظ صاحب دعوت برکاتہ العالیہ کی صحبت بابرکت میں مدرسے میں پڑھائی کے دوران یا پھر جو بھی جتنے سال سے وہ یہاں رہے ہیں اس دوران کی جو بھی ان کے یادگار یہاں ہیں اس تعلق سے وہ خیالات کا اظہار کریں گے. 2 4 5 جو بھی ہوگا. اس سے پہلے میں درخواست کروں گا مدرسے صوفہ چمترا کے بزرگ طالب 82 سالہ کوثر شمس آبادی حافظی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام سنائیں. میں جناب کوثر شمس آبادی صاحب سے درخواست کروں گا. وہ کلام سناتے ہیں تو اکثر رہتے ہیں لیکن کلام سنانے سے پہلے 2-3 منٹ حافظ صاحب کی شخصیت یا جتنے مرتبہ چونکہ آپ کا اس کلاس میں اتنی سال کی عمر میں پہلا ایسا طالب علم ہے جو یہاں پر ہے تو آپ کا ذرا صاف کر لو. کپڑے خراب ہونے سے بچ جاتے ہیں. ادھر صاف کر رہے ہیں.
कैसे भाई, यहाँ थोड़ा पर नजदीक कर लो, फूलों को। काफी साहब की सोबत वापर फूलों को, कोई तालीम हासिल हो रही है इधर उधर सब। फिर उसके बाद आप अपना क्लास करेंगे। एक जगह कर लीजिए, पॉलीथीन में उठा रहे सब जन। ये भी किसी काफी साहब की करामत से कुछ नहीं है कि एक तालिब इल्म इस कौशल वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह। इससे पहले कि मैं अपना मुख्तसर का तारुफ बनाऊं, मैं 1945 की मेरी पैदाइश है। मैं 20 साल तक गांव शमशाबाद बस बच्चों के साथ खेलते रहा 20 साल से। जब मुझे पता लगा 20 साल के बाद परफॉर्मिया स्कूल शमशाबाद में दाखिल किया गया। पहले शकीर चलती थी अव्वल धुगम, आप लोगों को मालूम है। मैं शकीर और अव्वल पढ़ा हूँ। धुगम में जो है अल्लामा इकबाल की एक नज़म आई थी, वो हमारे पढ़ने में जब पे आती है दुआ बन के तमन्ना में, वो मेरे जहन में इस तरह समा गई कि मैं 24 घंटे उसी को जो है गुनगुनाया करता हूँ। तो पहले स्कूल में तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, जिसमें ड्राइंग का भी 1 घंटा होता था जो बच्चों को 1 घंटे थे, तो मैं जो है पेड़ के नीचे बैठ कर जो है कुछ मस्त करता था। जिंदा गवाह हमारे इरफान साहब था। इनके घर में, इनके वालिद के दौर में हुसैनुद्दीन आखिर बड़े बड़े गाँव तक के पढ़े हुए रहते थे, बैठे हुए हम मुशायरा नए बड़े थोड़ी जो इनके मकान में 5 साल मुशायरा पढ़ा। नज़में लिखता था, इश्किया लिखता था, गज़लें लिखता था, नात मनसबत लिखता था। एक हमारे दो अहमद नाम होकर उनका नाम था, वो बेचारे में आपके साथ की खिदमत में हाजिरी देते थे। वो मेरे हाथ होते तो मैं जो पढ़ता था तो मैं बोले कि भाई मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाऊँगा, ऐसी जगह ले जाऊँगा, ऐसी जगह ले जाऊँगा, ऐसी जगह ले जाऊँगा। एक दिन बोले मैं ऐसी जगह ले जाऊँगा, कोई जगह नहीं बोले जाओगे, मेरा देख लिया तुम्हारा। अरे नहीं बोले को कल बोले मैं तुम्हारे खाने में देख। फिर बोले हम हैं और सरकार का तस्वीर है, कुछ नहीं था। हकीकत बता रहा हूँ, पहला इतवार छोड़कर दूसरे इतवार की सब। ये क्या बात है? मेरा नहीं पीर होता है, सुभान अल्लाह। पीर होता है। तौबा करा के मरा मेरी इश्किया ये नज़म, ये दुनियादारी की ये आया बनाया, हरियाणा बनाया, बोले के हाफिज़ साहब की खिदमत में निगर लिखना शुरू कर दिया हूँ। ये है रिश्तेदारी की, और यहाँ पे साहब का करम है। और इस उम्र में भी एक खुशी और मेरे को हो गई है कि मैं जो है हाफिज़ साहब की यहाँ पढ़ने को भी आ गया। हमारे तो सारे बोले क्या भाई मुझे